والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ سارے لوگ جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شور شرابہ نہیں، سارے لوگ خاموش رہیں اور اہل منبر بھی خاموش رہیں۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر چند باتیں ہوگی۔ مجھے وقت کا بڑا خیال رہتا ہے، اس لیے کمنٹس پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام خاص طور سے ہم نے اپنے پروگراموں کو، اپنے جلسوں کو میلہ بنا کر رکھا ہے۔ کچھ تلخ باتیں بھی ہوں گی آپ کے سامنے، لیکن ہماری اس ممبر پر ہمارے اساتذہ کرام بھی ہیں جن کی بارگاہ میں ہم نے بچپن سے لے کر کے آج تک گھٹنے ٹیکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ میری مراد علامہ مستقیم صاحب قبلہ، علامہ سعود القادری صاحب قبلہ اور ہمارے مربیان جملہ علماء کرام بلبل نیپال اور ایک سے ایک ذمہ داران یہاں جلوہ فروز ہیں جنہوں نے میرے بچپن کو بھی دیکھا ہے، میری جوانی بھی دیکھ رہے ہیں اور اب ان عمر کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز جن میں انسان کسی لائق نہیں رہ جاتا ہے، لیکن جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ بہت کچھ رہتا ہے، بہت کچھ رہتا ہے۔ اس لیے اپنے جلسوں کو میلہ مت بناؤ، بلا وجہ کمنٹس پاس کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ فیض نہیں ملتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میسر نہیں آتی ہے کما حق ہوں، نعرہ صرف یہیں تک رہتا ہے، یہاں تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بناؤ۔ آج پوری دنیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی کردار پر اور ان کے ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور تم لنگر اور جلسے جلوس میں وقت ضائع کر رہے۔ آج تمہارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ تمہارے چہرے پر رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، لیکن علماء کی شان میں توہین کرنے سے اور گستاخیاں کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے عالم کے مقام کو نہیں پہچانا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا العلماء خلفاء الانبیاء۔ نبی کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ علماء انبیاء کے خلفاء ہیں، خلفاء۔ جب انہی علماء کرام میں سے ایک عاشق رسول کو ہم ڈھونڈتے تھے تو برداہا کی سرزمین پر علامہ برکاتی کی ذات نظر آتی تھی۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے، جانے کے بعد ہم کہتے ہیں افسوس ہم میں آج الیاس برکاتی نہیں رہے۔ جب وہ زندہ تھے تم نے کتنی قدر کی ہے، ان کی کتنی عزت کی ہے۔ ہم خود ہی صحیح نہیں ہیں، ہم اہل علم ہو کر کے بھی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بلا وجہ کمنٹس پاس کرنا، جملے تیز کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ہاں، اگر بڑا علم آ گیا ہے، بڑا اپنے علم پر ناز ہے، بہت صلاحیت ہو گئی ہے، بہت سارے مسائل سیکھ لیے ہیں، تو پھر آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے شریف بورڈ میں تشریف لے آئیے گا تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے۔ الحمدللہ ہم نے اس کا بھی بندوبست کر کے رکھا ہے۔ میرے دوستو، ہم کسی بھی شخص سے، کسی انسان سے ناراض نہیں رہتے، لیکن ہاں اس سے ضرور ناراض رہتے ہیں جنہوں نے دین کو کھلواڑ بنا کے رکھا ہے، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو ذاتی روٹی سیکنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے خلاف ضرور رہتے ہیں۔ اگر یہ چند تمہیدی جملے آپ کے سماعتوں کے حوالے آ چکے ہیں تو ایک بار اور چلا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی علماء کے لیے، مفتیان کرام کے لیے، عبادت گزار کے لیے، حاجی کے لیے، پرہیزگار کے لیے، دولت مند کے لیے، اہل ثروت کے لیے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتے دنیا میں تو آج یہ بہاریں نظر نہیں آتی۔ میرے آقا تشریف نہیں لاتے تو نہ معلوم اس دنیا کا کیا حال ہوتا، بلکہ رب نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں دنیا بھی پیدا نہیں کرتا، دنیا بھی پیدا نہیں کرتا۔ آج اس رسول کی ذات بابرکت میں گستاخی کی جاتی ہے اور تم جھیلتے ہو، کہتے ہو سب مل کر رہو، شیر و شکر ہو جاؤ۔ سنو، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا
چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، میرے پیغمبر نے ایک ہی جملہ فرمایا ہے، من سب نبی فقتلوہ، جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کرو۔ یہ اسلامی قانون ہے، لیکن ہم قتل نہیں کر سکتے۔ قانون کے ذریعے ایسے لوگوں کو تختے دار پہ لٹکا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کی عزت نہ رہی تو کچھ نہیں رہے گا آپ کے پاس۔ آج یہ ان سے چہلم ہے، خوب روئے ان کے انتقال پر، ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے گھر کے خواتین، اہل خاندان، رشتہ دار، سبوں نے خوب آنسو بہایا ہے۔ یقینی سی بات ہے، رونا بھی چاہیے، دل ہر ایک کے پاس ہے، کسی کا باپ گیا ہے، کسی کا دادا گیا ہے، رونا چاہیے، لیکن ذرا ایمانداری کے ساتھ بتانا کہ زندگی میں تم نے ان کی کتنی عزت کی ہے، کتنا قدر کیا ہے۔ ایک عالم دین کے متعلق امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی آبادی سے ایک عالم پردہ فرمائے تو 1000 سال تک وہ آبادی پیچھے ہو جاتی ہے۔ 1000 سال تک وہاں کے لوگوں پر فضل الہی کا محکم نازل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عالم دین علاقے سے رخصت ہو جائے، حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اس عالم کی موت نہیں ہوئی ہے بلکہ عالم کی موت ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تنہا مفتی الیاس برکاتی نہیں گئے ہیں، بلکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں لے کر کے چلے گئے ہیں۔ ہائے افسوس، اب دوبارہ ملنے والی وہ ذات نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے جو زندہ ہے ان کے حقوق کو پہچانو، اور جو موجود ہے ان کے نقش قدم پر چل کر کے سرور کائنات کی سیرت و کردار کو اپناؤ، تب کامیاب ہو سکتے ہو اور تب کامیابی مل سکتی ہے۔ بہت نعرے لگائے آپ نے، بڑی نعت خوانی سنی ہے، آپ کے پسند کے شاعر بلوائے جاتے ہیں، آپ کے پسند کے مقرر بلوائے جاتے ہیں، نہیں آتے تو آپ بھیڑ نہیں لگاتے ہیں۔ جس قوم کا معیار یہ ہوگا، کیا اس قوم سے کبھی خیر کی امید ہوگی؟ کبھی نہیں۔ ممبر رسول پر کون بیٹھا ہے یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کی زبان کس کی تعریف میں رتب اللسان ہے یہ دیکھا کرو۔ جو شخص ممبر پر بیٹھ کر پیغام تمہیں دے رہا ہے اس پیغام کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ تعریفی جملے کے چکر میں مت رہنا، ہماری قوم اسی سے برباد ہو چکی ہے۔ آج جلسوں کا صرف ایک رسم ہے، ایک ماحول ہے۔ یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں سامنے میں، کتنے گھر کی ایسی خواتین ہیں جن کے باپ نے، جن کے داداؤں نے اور جن کے بھائیوں نے انہیں قرآن ویسے ہی پڑھنا سکھایا ہے جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اگر مجمع میں انکوائری کی جائے تو مشکل سے 10-5 لڑکیاں ملیں گی، ورنہ وہ بھی نہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر کھڑے ہو کر پوچھ دوں کہ کوئی انسان ایسا ہے جو بتاؤ کہ تمہیں نماز کے مکمل مسائل، فرائض، واجبات کے ساتھ یاد ہو، تو قسم سے پورے مجمع سے مشکل سے 20 لوگ کھڑے ہو پائیں گے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ میں اسی علاقے میں پیدا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کو، میں بھی دیکھا ہوں آپ کی زندگی کے شب و روز کو دیکھا ہے ہم نے۔ اس لیے میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ نعرہ سب کچھ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ سب کچھ ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ابھی بھی اصلاح کا وقت ہے، آج بھی سدھر جاؤ۔ آج بھی اسلام مخالف طاقتیں تمہاری دولت کو دیکھ رہی ہیں، وہ تمہاری عمر کے حصے گن رہی ہیں اور تمہارے خاندانی منصوبے بندی پر ان کی نظر ہے، لیکن تم ہو کہ موبائل اور ویڈیو میں پڑے ہوئے ہو، تم کہ خواب غفلت میں ہو، تم کہ رسول اللہ کی سیرت تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہاں تمہارے پاس ہے تو فلمی گانے ضرور ہیں، تمہارے پاس ہے تو لڑنے کے لیے گالیوں کے الفاظ ضرور ہیں، تمہارے پاس ہے تو نفرت کرنے والا دل ضرور ہے، عشق رسول سے خالی دل تمہارے پاس ہے۔ اسی لیے آج نہ برکت ہے نہ فیضان نازل ہو رہا ہے۔ معاف کیجیے گا چند باتیں ہم نے اپنے دل کی بات کی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے میں پہلی عرض کروں، میں جو ہی محسوس کروں گا جب مجھے بات نہیں کرنی چاہیے میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن کسی بھی آنے والے عالم کو عزت کے ساتھ سننا ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اسی جذبے کے ساتھ بیٹھنا، کیونکہ تمہارے گھر پہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن تم ہو کہ آئے ہو جلسے اور جلوس میں نشہ بھی کرتے ہو، ٹیبلٹ بھی کھاتے ہو، ڈرگس بھی استعمال کرتے ہو اور نبی کے جلسے میں شرکت کے لیے بھی آئے ہو۔ آئے افسوس
تم ہو کہ ایک بائک پہ 3 لوگ بیٹھ جاتے ہو اور پورے محلے میں گردش کرتے ہو، لڑکی کو دیکھتے ہو تو بائک ٹرن مارتے ہو، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ لیتے ہو. تم رسول اکرم کے دیوانے کیسے بن گئے؟ رسول اکرم کے مستانے کیسے بن گئے؟ اگر تمہارا یہ حال ہوگا تو بتاؤ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، تمہارے سامنے میں تمہارے نبی کو گالی نہیں دی جائے گی تو کیا کیا جائے گا؟ معاف کرنا میرے جملے بڑے ٹیڑے ہو رہے ہیں، بڑے ٹیڑے ہو رہے ہیں، لیکن آج ہم نے موقع دیا ہے، آج ہم نے موقع دیا ہے. ہاں ہمارے نوجوان اتنے بگڑ گئے، ہم بھی بگڑے ہوئے یار، ہم بڑے درود کی دھلی دلائی نہیں. میں نے سوچا کہ آج کسی اور موضوع پر بیان ہو جائے گا، کچھ اور باتیں ہو جائیں گی، لیکن جب مجمع دیکھا، لوگوں کے مزاج کو دیکھا تو میری فکر بھی بدل گئی ہے. اور میں ایسی تقریر کرتا ہوں، ایسی تقریر کرتا ہوں. اس لیے میرے بھائی، اگر واقعی انسان ہو تو انسان بن کر کے دکھاؤ، انسان بن کر کے دکھاؤ. تمہارا حال یہ ہے کہ تم جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، شادی کے بعد تمہارا باپ تم سے ڈرتا ہے کہ کہیں تیز جملے بولوں گا تو میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا. تو یار ایسی بھی زندگی ہے جس کا باپ، جس کے بیٹے سے باپ ڈرتا ہو. تمہارا حال یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ خوب ہوٹل بازی کرتے ہو، 1000 روپے خرچ کر دیتے ہو، لیکن کبھی اپنی ماں کے لیے کوئی تحفہ لے کر کے نہیں گئے. تمہاری بوڑھی ماں جو ہمیشہ دعا کرتی ہے، تم اسے تانا دیتے ہو، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور کہتی ہے مولا میرے لال کی حفاظت کرنا. لیکن ایک تم ہو کہ بائک اس قدر چلاتے ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے تمہاری جان جگہ پہ چلی جائے گی. بتاؤ قصور کس کا ہے؟ ایک تمہارا باپ ہے کہ اس نے آباد کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور ایک تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں یہاں تک کھڑا کرنے کے لیے اپنے راتوں کی نیند کو برباد کی ہے، لیکن تم کی شاہراہ پہ بھٹکے ہوئے ہو. آ جاؤ میرے پیارے، میرے نبی کے در پہ آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کو دل میں بسا لو. قسم خدا کی آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. ایک بار درود شریف اللہم صلی علی بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات آ گئی ہے عشق مصطفیٰ کی، محبت رسول کی. مفتی شہریار کے آنے سے وقت تک، جب تک وہ آنا جائے، چند باتیں ایسی ہی میں پیش کروں گا. سننا ہے سنو، نہیں سننا چلے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کمنٹس پاس مت کرنا. یاد رکھنا کبھی بھی جملے چست مت کرنا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے نہیں، میرے مصطفیٰ کو بھی پسند نہیں. یاد رکھنا، کیونکہ جو نائب رسول ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. ہاں ان کے ذمہ ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کر دو. وہ یہی کرنے کے لیے آتے ہیں تمہارے درمیان. اسی لیے ان احساسات کا خیال کرو. ایک بہت بڑا اردو غزل کا شاعر گزرا ہے، بہت بڑا، مجھے بات یاد آ گئی اس لیے میں، سنا ہوگا آپ نے، سنی. اس کا نام تھا اختر شیرانی. کیا نام تھا اس کا؟ بولو. اختر شیرانی. ایک جگہ مشاعرے میں گیا اور اس نے اعلان کیا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اہل اسٹیج بھی ہے، تم جو فرمائش کرو، جس کی برائی کرواؤ میں اس کی برائی کر دوں گا. لوگوں نے کہا کہ اختر اس کی برائی کرو. اس نے فوراً 2 شعر کہہ دیا. اس کی برائی میں پورے خاندان کی اسٹیج آگے رکھ دیا. پھر کسی نے کہا اختر اس کی برائی میں 2 شعر کہہ دے. اس نے پھر 2 شعر کہہ دیا، اور وہ شراب بھی پی رہا تھا، شعر بھی کہہ رہا تھا، شراب بھی پی رہا تھا، شعر بھی کہہ رہا تھا. بڑا مجمع تھا. ایک نے اسٹیج سے کہا کہ اختر اگر تم واقعی قادر الکلام شاعر ہو اور ہر ایک کی برائی کرنا جانتے ہو تو محمد عربی کی برائی کر دے. کیا کہا؟ محمد عربی کی برائی کر دے. وہ نشے میں تھا، اس کی آنکھ سرخ ہو چکی تھی. اس نے پلٹ کر دیکھا، کہا کہ محمد عربی کی برائی میں شعر سننا چاہتا ہے. نشے میں توجہ نہیں دیا. پھر کہا جس کی برائی میں اشعار سننا ہے بول. مجمع سے پھر آواز آئی، فلاں کی برائی میں شعر سنا، فلاں کی برائی میں شعر سنا. اس نے کہنا شروع کیا، شعر کہہ رہا تھا. دوسری بار پھر ممبر سے آواز آئی، اسٹیج سے، ممبر نہیں اسٹیج سے آواز آئی کہ نبی کی برائی کر دے. ہے دنیا میں کہ جو نبی کی برائی کر سکتا ہے؟ جو کرے گا وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں. اس نے کیا کہا، نبی کی برائی میں شعر سنا، شعر سنا نبی کی برائی میں. اس کا نشہ اور چڑھ گیا. پھر شراب پی رہا ہے.
پھر شراب پی رہا ہے، شباب پر نشہ شباب پر ہے. اس نے پھر کہا کہ کسی کی برائی میں اگر شعر سننا ہے تو بولو. مجمع میں سے کسی نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا. تیسری مرتبہ اس نے اسٹیج سے کہا کہ اختر محمد کی برائی میں شعر سنا دیا. اب حاضر گرامی، وہ شخص جو اختر شیرانی تھا وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے اور شراب کی بوتل کو توڑا، اس کے پیٹ میں گھسیڑ دیا اور کیا کہا، نادان، نشے میں ضرور ہوں لیکن نشہ اتنا بھی نہیں چڑھا ہے کہ مقام محمد عربی کو بھول جاؤں، کہ مقام محمد عربی کو بھول جاؤں. اور پھر اس نے نعت کے اشعار کہے. وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، مسند نشین عالم امکا تمہیں تو ہو، اس انجمن کے شمع فیروزہ تمہیں تو ہو، اور تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی مجھے. ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تمہیں تو ہو، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تمہیں تو ہو. کیا مثال دیا اس نے؟ اس شاعر نے کیا مثال دیا؟ نبی کی شان میں نہ توہین سننا برداشت ہے اور نہ توہین کرنے والوں کے مطالبے کو پورا کیا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایسا کرو، حالات آ گئے، آج آپ کو اپنی زبان بلند کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی توہین کرتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ ایک بات اور، ایک ڈسکوری ہے یار، بار بار لوگ چیلنج کرتے ہیں. لوگ ہمارے ایمان اور عقیدے کا بھی جائزہ لیتے ہیں نیپال کے سرزمین پر. کہہ دو کہ ہوش میں رہے، بمبئی بہت دور نہیں ہے، ہوش میں رہا کریں. اسی لیے کہ ہم تمہارے گھر میں گھسنا بھی جانتے ہیں اور تمہارے غریبان کو پکڑنا بھی جانتے ہیں. زاہد ملت کی شان میں اگر کسی نے توہین کی اور ان کے ماننے والے کو اگر کسی نے کافر تک کہا تو یاد رکھنا، محبوب رضا نے پہلے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، آج بھی مناظرے کا چیلنج ہے. کوئی مائک لال ہے تو آ کے مقابلہ کر لینا، لیکن یہ جملہ دوبارہ نکالنے کی کوشش مت کرنا. ہم عاشق رسول ہیں، ہم کبھی کسی سے ڈرے نہیں ہیں اور ڈرنے کی بات کرتے نہیں ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت یہی معیار ہے ہمارے لیے. میں نے ہر ایک سے کہا ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے اسے اپنے سر کا تاج بناؤ، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل جائے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینکو. یہی ہمارا پیغام ہے. اس لیے تقریریں بہت ہوئی ہیں، بیانات بہت ہوتے ہیں، اب ایسے بیانات کی ضرورت نہیں ہے. جو مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے وہ ضروریات دین میں سے ایک اہم ضروری کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے. بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام فالتو نہیں ہے. تم نے سمجھ لیا کہ سب صحیح ہے، جو چاہ لکھ دیا، جو چاہ کہہ دیا. اس لیے ہوش میں رہنا، ہوش میں. ملک نیپال کے کسی کونے میں رہتے ہو تو ہوش میں رہو. زاہدی علماء سے آنکھ مچولی کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا. یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اور اتنا مہنگا پڑے گا کہ چھٹی رات کی دودھ بھی تمہاری یاد آ جائے گی. اسی لیے یہ سب یا تو اس سے باز رہو. یہ چپٹر میں کلیمی صاحب کے لیے حوالے کرتا ہوں، وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ عزیز، وہ اس پر روشنی ڈالیں گے. ایک بار آپ حضرات جتنے بھی اللہ حضرات ہیں درود شریف پڑھیں تو کچھ باتیں اب ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حیات علامہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ مصباحی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھے مقرر ہیں مفتی شہریار صاحب، ان کا بیان سننا اور ہمارے ایک سے ایک شعراء کو مدعو کیا ہے. ہمارے ان عزیزوں نے، برکاتی صاحب کے شہزادوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے. یار یہ لوگ چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت بڑا کر دے، بہت بڑا کر دے. انہوں نے اپنے والد ماجد نہیں بلکہ ایک عالم ربانی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ہم کیا چیز ہے یہ بتانا ضروری ہے، ہمارا معیار کیا ہے اور ہم کس عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں یہ بتانا بھی ضروری ہے.
کیونکہ ہماری دوستی ایسے لوگوں سے نہیں ہے جو نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں اور جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں برے کلمات استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے۔ یہ کوئی اور لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ محمد مر کر مٹی میں مل گئے، یعنی میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ بولو معاذ اللہ، استغفر اللہ بولو۔ ارے ہم ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہمارے امام نے دے کر کے یوں کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ اور لوگ ہیں جو نبی کو اپنی طرح بشر کہہ کر کتاب میں لکھ کر چلے گئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ویسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اور لوگ ہیں جو اپنی کتاب میں لکھ کر کے چلے گئے کہ جس کا نام محمد ہے اسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، یہ کسی اور کی بولی ہے۔ لیکن ہاں ہمارا عقیدہ ہمارے امام نے ہمیں یوں دیا ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تم پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اور لوگ ہیں جن کے عقیدے اس طرح کے مغلظات سے پر ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ مصطفیٰ کی ذکر میں تعریف میں کمی کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اس طرح بے شمار عقائد اور نظریات قرآن و حدیث سے ماحصل ماخوذ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عقیدہ قرآن حدیث کسی صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے سارے عقیدے قرآن و حدیث سے معمور ہیں الحمدللہ، اور قرآن و حدیث سے مستفاد ہے سارے عقیدے۔ اسی لیے ہم سے آنکھ مچولی کی کوشش مت کرنا، اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، سنیے اور سننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ، اپنی عبادت، اپنے علم، اپنے تفقہ، کسی چیز پر ہم ناز نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، برابر ہے۔ ہم اپنے اعمال پر اتراتے نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال کرتے ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت ہی ہمارے لیے کامیابی کی باعث ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں۔ خیریت ہے؟ خیریت ہے ماں صاحب؟ حافظ صاحب خیریت ہے؟ فرمائیے کیا پرابلم ہے؟ اچھا لائٹ والے لوگ لائٹ لگائیے اور اطمینان سے اسی سننے کا موقع دیجیے۔ بڑے اچھے مقرر ہیں، میں تو آپ کے گھر کا ٹھہرا، ان کا خیال کرنا۔ پہلی میں نے کہا کمنٹس نہیں، اسی لیے سارے لوگ جہاں ہیں وہیں بیٹھیے۔ ایک عالم ربانی علامہ الیاس فرقاتی، یہ ان کا عرس چہلم ہے، ان کی مغفرت کے لیے میرا نظریہ یہ ہے کہ صرف ان کے تلامذہ کافی ہے الحمدللہ۔ اتنے شاگرد پیدا کیا انہوں نے، اتنے شاگرد ہیں ان کے کہ جب تک ان کے شاگرد دین کی خدمت کرتے رہیں گے علامہ الیاس برکاتی کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی نیک کام کی وجہ سے، علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے مفتی الیاس برکاتی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ رسول۔ یہ ہمارا وجدان کہتا ہے، اسی لیے اپنے بیٹے کو عالم، مفتی، باشرہ عالم بناؤ تاکہ وہ دین کی خدمت کرے۔ ایک حدیث یاد آگے سنیے گا، اور سننا ایک حدیث، یہ حدیث انہوں نے ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں،
امام حاکم نے المستدرک میں بھی نقل کیا، اور بھی ائمہ نے۔ حضرت جو لوگ آئیں گے ان کو آنے دیجیے، اگر آپ ہمارے علماء کرام ہیں تو وہ خود آ جائیں گے۔ اسٹیج کا ماحول برقرار رکھیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں آپ لوگ، انشاءاللہ العزیز ہم فیض بٹانے کے لیے آئے ہیں اور لوٹنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ ماحول پیدا کیجیے، حدیث سماعت کیجیے، میدان محشر قائم ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کو رکھے گا۔ میزان کے بارے میں سنا ہے، وہ ٹھیک عرش اعظم کے سامنے میں قائم کیا جائے گا۔ اس کا ایک پلڑا جو نیکی کا ہوگا وہ جنت کے سامنے میں ہوگا، اور دوسرا پلڑا جہنم کے سامنے میں۔ اتنی بات یاد رکھیے، میزان کی جو نگرانی کرنے والے ہوں گے وہ ہمارے آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کی نگرانی میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے میدان محشر میں۔ اور جو لوگ وہاں پر نامہ اعمال تولنے کا کام کریں گے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں یا پھر ملک الموت ہے۔ یہ دو فرشتے ہوں گے ان میں سے کوئی ایک۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، سنا دھیان سے سنیے، کام کر دیجیے ان کو، سنیے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک انسان کو لائے گا، ایک انسان کو۔ سننا ذرا سا، ایک بچہ ایان نام کا گم ہو گیا ہے، اسٹیج پر لے جائیے، بچے کو سنبھالیے، بچے کو۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، بچے کو سنبھالیے، آپ بھی سنبھلتے رہیے۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو لائے گا، وہ بہت بڑا پاپی ہوگا، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا مجرم ہوگا کہ اس کے گناہوں کے دفتر 99 ہوں گے۔ نقیب اہل سنت صاحب، 99 گناہوں کے دفتر، 99 دفتر۔ ایک دفتر میں کتنے گناہ ہوں گے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے استاد گرامی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیں لنگی پہننے کا طریقہ سکھایا، علامہ سلمود قادری صاحب، الحمدللہ۔ اور آج بمبئی کی دنیا میں فقیر تو وہاں بڑے بڑے علماء کے بیچ صدارت و قیادت کرتا ہے، یہاں تو چھوٹا ہوں گیا، اسی لیے کچھ سنانے کے لیے آ گیا۔ بہرحال کتنا بڑا پاپی ہوگا؟ 99 گناہوں کے دفتر، ایک دفتر کی چوڑائی اتنی ہوگی، لمبائی جہاں تک آپ کی نگاہ کام کرے۔ گناہوں کے دفتر 99، ایک دفتر آپ کی نگاہوں کے برابر۔ اور میزان کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ میزان کا ایک پلڑا اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کو اس میں ڈال لیجئے تو بھی پور نہ ہو پائے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا یہ شخص جس نے گناہ کیا ہے، اس کے 99 گناہوں کے دفتر ہیں، ان سب کا موازنہ کیا جائے، تولا جائے۔ لیکن حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس بندے سے پوچھے گا کہ میرا بندہ تمہیں انکار ہے؟ جو گناہ ان دفتروں میں تیرے، ان گناہوں سے انکار ہے؟ وہ کہے گا نہیں مولا، مجھے انکار نہیں ہے، میں نے بہت گناہ کیا، بہت بڑا پاپی ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں، جو دفتروں کو لکھتے ہیں، تیرے گناہوں کو، نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، انہوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں مولا، تیرے بندوں نے، تیرے فرشتوں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ بتا تیرے پاس ہے کوئی نیکی؟ کہے گا کوئی نیکی نہیں۔ اللہ، کیسا بندہ ہوگا، کتنا بڑا پاپی ہوگا؟ سننا، میں ایک عالم ربانی کا مقام سنت مصطفیٰ عام کرنے کی وجہ سے کتنا اونچا ہوتا ہے وہ سمجھانے جا رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ گفتگو ختم کر دوں گا۔ سنیے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے 99 گناہوں کے دفتر، اتنا بڑا تیرا دفتر ہے، تجھے انکار نہیں ہے، نہیں انکار نہیں ہے، ہم نے گناہ کیا ہے۔ اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ مجھے اب جہنم سے کوئی بچانے والا ہے نہیں، اس لیے وہ اقرار کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا، پیش کرنے کے لیے کہے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا فرشتوں وزن کرو۔ وہ بندہ سوچے گا کہ میرے گناہوں کے دفتر، 99 گناہوں کے دفتر، 99، میں نے اتنی گالیاں دیے، چوری کیے، چماری کیے، سارے دفتر پورے، ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ وہ نا امید رہے گا اپنے اعتبار سے، نا امید رہے گا وہ۔ اللہ فرمائے گا وزن کرو۔ جب فرشتے وزن کریں گے تو اتفاق، اللہ کی مرضی
کہ 99 گناہوں کے جو دفتر ہیں ان دفتروں پر یہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ بھاری ہو جائے گا. اب اس بندے کے امید میں یقین، اس کی امید یقین سے بدلتی ہوئی نظر آئے گی. وہ اللہ عز و جل کی طرف دیکھے گا وہ. اب فیصلہ ہونے والا ہے کہ تیرے 99 گناہوں کی وجہ سے تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو. اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا آپ کو معلوم ہے؟ کیا لکھا تھا معلوم ہے؟ اس کاغذ کے ٹکڑے میں یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ اس انسان نے پوری زندگی صرف گناہ کیا ہے، نیکی کچھ بھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھا لیکن کلمہ پڑھا. میرا خدا میرا پروردگار ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا. اب یہیں سے ذہن ملا وہ عالم ربانی جس نے سینکڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، جنہوں نے علم دین کی اشاعت کی، مصطفیٰ علیہ السلام کے قیل و قال کو قوم کے سامنے پیش کیا. جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے تو اس عالم نے کہا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عالم کی شان کیا ہوتی ہے؟ نبی کھڑے ہوتے ہیں تو عالم کہتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں تو عالم کہتا ہے جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ جو عالم دین پوری زندگی قوم کی خدمت کرے اور نبی کی عزت پر پہرا دے وہ جنتی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً جنتی ہو سکتا ہے. الیاس برکاتی سوئے جنا گئے، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے ممبر کھڑے ہو کے استقبال کیے سارے لوگ کھڑے ہو جائے. لوگ تقریر اب سننی ہے، اب تک چپ چاپ سارے لوگ چپ چاپ. علماء کرام آپ بھی خاموش رہے، آنے والے مقرر کو جگہ دے، ہمارے مہمان کو تشریف رکھیں. تکبیر، نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی شہر یار رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت خطیب ایشیا و یورپ. اب آپ حضرات بیٹھ جائیں، علماء کرام بھی بیٹھ جائیں. ہمارے مقرر تشریف لے آئے ہیں، ہمارے مہمان. میں آپ کو بتاؤں، بیٹھیے سارے لوگ بیٹھیے. اچھی تقریر ہوگی. میں نے پہلے ہی کہا کوئی کمنٹ نہیں، فجر تک بیٹھنا پڑے گا تم کو تو بیٹھنا، کیونکہ ایسی تقریر دوبارہ سننے کو نہیں ملے گی. میں مفتی شہریار صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں، الحمدللہ بمبئی میں ہمارے صدارت سے تقریر کر چکے ہیں. اسی لیے وہ آج ہمارے مہمان ہیں، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ ہے. ہم ان کو اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں اور وہ جتنا چاہے بولے، کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں، کوئی عالم یہاں سے اٹھے گا نہیں. وقت بہت زیادہ ہوا، اسی لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب مقرر خصوصی آ جائیں گے چاہے ماحول بنے نہ بنے میں تقریر کروں گا پھر ختم کر دوں گا. تو میرے دوستو، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اور یہ علماء ہمارے قائد حضور فخر نیپال کی سرپرستی میں یہ پورا علاقہ کام کر رہا ہے. اسی لیے اپنے محسن کو کبھی بھولنے کی کوشش مت کرنا. اور سنو، جب آپ سنی صحیح العقیدہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے تو کسی سے گھبرانے اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو مسلک کا وفادار ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا اڑتا نہیں. اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ہی زندہ رہنا، اسی میں نجات ہے، اسی میں نجات ہے. وقت زیادہ ہوا، میں نے اعلان کیا تھا کہ مقرر خصوصی کی جو ہی آمد ہوگی میں گفتگو ختم کر دوں گا. باتیں بہت ساری تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی سنتے رہیں گے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم آپ کو، ہم کو، سارے مسلمانوں کو میرے مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے، اسی لیے ہم رسول اکرم کے لیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور وقت آئے تو لے بھی سکتے ہیں. یہی یاد رکھنا.
یا رسول اللہ یہ ملک نیپال ہے، ملک نیپال میں ہم جس طرح بھائی چارگی سے رہتے ہیں اس ماحول کو بنائیں. یہاں وسیم ملعون جیسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھنا ایسے ملعون کو ہم اگر ہماری قیادت ہوتی تو ہم بیچ چوراہے پر سوٹ کر دیتے. اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. وہ کافر ہے اور وہ کافر ہی رہے گا. جب وہ گستاخی کر گیا تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس کی ایک سزا ہے من سب نبیا فاقتلوہ، جو میرے نبی کی شان میں توہین کرے اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. لیکن ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، تو ہم کوشش یہ کرتے کہ ایسے لوگوں کو تختے دار پہ لٹکانے کے لیے تمام توانائی صرف کرو. جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا. نبی کا جاہو جلال دیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.